بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء وَيَبْقَ بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ تَفَرَّدَ بِالْأَوَّلِيَّةِ وَالْقِدَمِ وَوَصَمَ كُلَّ شَيْءٍ مَا عَدَاهُ بِالْفَنَاءِ وَالْعَدَمِ كَمَا قَالَ عَزَّ شَأْنُهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَقَالَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ اخْتِلَافُ النِّيَّاتِ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مَعَاصِي الْعِبَادِ فِي الْخَلْوَاتِ سبحان اللہ الذی منہ خلقۃ العباد وإلیہ المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ تَعْذِيبُهُ الْمُسِيءِينَ عَدْلٌ وَعَفْوُهُ تَفَضُّلٌ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ خَيْرُ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ صلی اللہ علیہ وآلہ الہداة المہدیین من رکب سفینتہم نجا واہتدى ومن تخلف عن هذا الله فغرق وهوى اوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى۔ صلوات پڑھیں محمد اور اہل بیت محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ اچھے پاکیزہ نماز گزاروں کو اس نماز جمعہ کے پہلے خطبہ میں تقوی الہی کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنے کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف خوف خدا کے اندر ہے، تقوی الہی کے اندر ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ایک آیہ مجیدہ کے اندر 3 حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے اللہ روک رہا ہے۔ ایک جگہ کے اوپر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ تبارک و تعالی 3 حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے اللہ روک رہا ہے۔ جو اللہ حکم دے رہا ہے مومن بھائیو وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس وقت تک نہ مرو، موت کی آغوش میں نہ جاؤ جب تک صحیح مانند مسلمان نہ بن جاؤ۔ اور تیسرا حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ 3 اللہ نے حکم دیے ہیں، اور جس برے کام سے اللہ نے روکا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا،
تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف اپنی صفوں میں نہ پھیلاؤ، انتشار سازی نہ کرو۔ تو مومن بھائیو، جو پہلی بات میں نے کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اب عرض یہ ہے بھائیوں بزرگوں کی خدمت میں کہ اللہ تو محبت کے قابل ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ بھائی ہر عبادت ہم کرتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ کے تو قریب ہونا چاہیے، یہ کیوں ہم لوگ کہتے ہیں؟ اور ظاہر ہے حکم خدا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اس ڈرنے سے کیا مراد ہے، تو امام معصوم نے اس مسئلے کو فوراً حل کر دیا اور فرمایا کہ اس ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ کی معصیت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اس کی اطاعت کرو۔ یہ ہے مطلب، اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ سوال ہے طالب علم کا کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم سارے چاہتے ہیں اللہ کی اطاعت ہو، اس کی نافرمانی نہ کریں، تو اللہ کی معصیت اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ عرض ہے بھائیوں کی خدمت میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جلالت، وہ اگر بندے کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا سب کچھ اللہ ہے، میرا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو بندہ پھر اس اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی جو نافرمانی ہے بندہ پھر وہ نہیں کرتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ نمرود نے خدائی دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے جھکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بہت بڑے موحد تھے، انہوں نے نہیں قبول کیا، اور انہوں نے پھر آپ دیکھیں کہ نمرود نے ایک بہت بڑی آگ روشن کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا اسی کے اوپر وہ پکے رہے، اور اللہ کا حکم آ گیا یا نار کونی بردن و سلاما، کہ اے میری آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور آگ جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ کیا تھی یہ؟ اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی جلالت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تھی۔ اسی طرح آپ دیکھو فرعون جو تھا اس نے خدائی دعویٰ کیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھکانے کی کوشش کی، لیکن کیا بھلا وہ جھکا سکا؟ نہیں جھکا سکا۔ یزید جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جھکانے کی کوشش کی، بیعت لینے کی کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی۔ سر داد نہ داد در دست یزید، سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یقین جانیے، میں طالب علم کی سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے نا، اللہ کی عظمت اگر ذہن میں بٹھا لینا تو بندہ معصیت پھر نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو بندہ اس سے بھی نہ خوف کھاتا ہے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے بندہ ڈرتا ہے کہ یہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ بندہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس بچے سے بھی کم تر سمجھ رہا ہے، بچے سے ڈر رہا ہے، لیکن اللہ جو قرآن کہتا ہے ہوَ مَعَکُمْ أَیْنَمَا کُنتُم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔
کیا انسان نہیں جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ جب ایسا ہے تو پھر معصیت کا کیا مطلب، گناہ کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ مومن اچھے لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر یقین جانیے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلا سوال ہے وہ یہ کہ جی اختر بھائی، نہ کوئی آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے ماتھے پہ، نہ ہم کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے یہ جو آپ تشریف فرما ہیں، تو تقوی کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ مولا امیر سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تقوی کی نشانی کیا ہے تو مولا امیر فرماتے ہیں جس جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ بندہ وہاں حاضر نظر آئے، اور جس جس کام سے اللہ نے روکا ہے وہ بندہ وہاں وہ کام انجام نہ دے۔ یعنی میں یہ کہوں، یعنی مطلب ہے واجبات کو ادا کرے اور محرمات سے وہ بندہ دوری اختیار کر لے تو وہ بندہ متقی ہے، وہ بندہ پرہیزگار ہے۔ واجبات جو اللہ نے بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، اور جو محرمات ہیں ان سے وہ بندہ جو ہے وہ دوری کرے تو وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے اور پرہیزگار بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کا سوال حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھی ہوا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اگر یہ چیک کرنا ہو کہ فلاں بندہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ معصوم نے فرمایا یہ دیکھو کہ جس جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں وہ بندہ حاضر نظر آئے، اور جس جس کام سے اللہ نے روکا ہے وہاں وہ بندہ غیر حاضر نظر آئے۔ مثلا اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، جیسے آپ مومنین اچھے حاضر ہو گئے ہیں، حاضر ہو، روزے کا اللہ حکم دے تو حاضر، زکوٰۃ کا حکم دے تو حاضر، حج کا حکم دے تو حاضر، اللہ کہے شراب نہیں پینی تو وہاں غیر حاضر، جھوٹ نہ بولو غیر حاضر، غیبت نہ کرو غیر حاضر۔ جس جس کام کا اللہ کہتا ہے وہ نہ کرو وہ بندہ وہاں نہ جائے، اور جس جس کام کا اللہ کہتا ہے جاؤ وہاں وہ بندہ پہنچ جائے تو وہ بندہ ہوتا ہے متقی، پرہیزگار بندہ ہوتا ہے۔ اب یقین جانیے بات کرنا آسان ہے، ڈر لگتا ہے، اصل جو مسئلہ ہے نا وہ یقین کی کمی ہے۔ یقین جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اتنا ہو جائے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں میرا اللہ وہ سارا دیکھ رہا ہے، میں جو کرتا ہوں وہ میرا اللہ دیکھتا ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ میرے ہر قول کا، میرے ہر فعل کا اللہ کو علم ہے، چاہے میں تنہائی میں کام کروں تو بھی اللہ جانتا ہے، چاہے میں مجمع میں کروں تب بھی میرا اللہ جانتا ہے، خلوت اور جلوت اس کے لیے معنی نہیں رکھتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اللہ کی معصیت نہیں کرتا ہے، اللہ کا گناہ پھر وہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ابھی میں آپ کے سامنے تقوی کی شان تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ تقوی کی شان کیا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی اطاعت کرے تو اس کا مقام کیا ہے۔ آپ صلوات پڑھیں محمد اور اہل بیت محمد کی ذات پر، محمد و آل محمد۔ دوستو بھائیو، اللہ رحمتاً للعالمین ہے، پیغمبر رحمتاً للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اس طرح مجھے کہنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہے اور پیغمبر رحمتاً للعالمین ہے، اور قرآن ہدن للعالمین ہے۔
لیکن قرآن جو ہے نا ہدایت کن کی کرتا ہے؟ متقین کی قرآن ہدایت کرتا ہے۔ آپ شروع میں پڑھتے ہو لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ آیا سب کی ہدایت کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت کرتا صرف ان کی ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھلا ہم سارے یہی کہتے ہیں، اپنے دل میں تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اللہ کن سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں جن لوگوں سے پیار کرتا ہوں وہ لوگ متقی ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب پھر اگلا سوال کہ یا اللہ آپ کن سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کن سے محبت کرتے ہیں؟ چاہے ہم کہتے ہی رہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ کن سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، اللہ متقین سے دوستو بھائیو پیار کرتا ہے۔ اب یہ ہر ایک کے علم میں ہے، یہ جو ہم لوگ اذان دیتے ہیں وہاں والا کیا کہتے ہیں؟ علی امام المتقین، علی مولا امیر متقین کے امام ہیں، متقی لوگوں کے امام ہیں۔ تو علی کی امامت کے سائے تلے آنے کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ اگلی بات جناب، سارے گروہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، جو فرقہ بھی ہے آپ کے علم میں ہے، ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے العاقبۃ للمتقین، عاقبت ہے تو وہ متقین کے لیے ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت بنائی ٹھہرائی گئی ہے تو وہ متقین کے لیے ہے۔ دیکھا آپ نے، سب کچھ متقین کے لیے ہی ہے۔ قرآن کی ہدایت متقین کے لیے، اللہ جن سے پیار کرتا ہے متقین، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ بھی کیا ہو گئے بھائیو؟ متقین۔ امیر المومنین کے سچے غلام کون ہیں؟ وہ بھی ہو گئے متقین۔ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ بھی ہو گئے متقین۔ آپ سارے بھائی یقیناً متقی بننے کے شوق رکھتے ہیں اور اچھے انسان ہیں، تو آپ مسجد میں آئے ہیں، صلوات پڑھیں محمد اور اہل بیت آل محمد۔ ویسے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ نا آپ کافی ہیں، لیکن صلوات جو ہے شاید گرمی کی وجہ ہوگی ڈیلی پڑھتے ہیں، تھوڑا اونچی آواز میں پڑھیں، پتہ چلے مسجد میں افراد بیٹھے، اونچی آواز سے پڑھو صلوات۔ محمد۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ سچا مسلمان بننا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح مسلمان صحیح بننا ہو نا تو اسلام کی حقیقت کو نا وہ سمجھنا پڑتا ہے۔ صحیح مسلمان بننا ہو تو اسلام کی حقیقت، اب اسلام کی حقیقت کن سے پوچھیں؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو آل محمد کے دروازے پہ پھر دستک دینی پڑے گی۔ آل محمد بتائیں گے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم آل محمد سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ 5 چیزوں کے
مجموعے کا نام ہے عقائد، عبادات، معاملات، انسانی معاملات، معاشیات۔ یہ 5 چیزیں ہوں نا مومن بھائیوں، تو پھر جا کر نا اسلام مکمل جا کر ہوتا ہے۔ 5 چیزیں اگر مل جائیں، خالی بندہ نماز پڑھ لے، نماز کا عادی ہو، باقی چیزیں مثلا وہ نہیں ہیں، تو پھر تو وہ تیار نہیں ہو سکتا نا صحیح پورا اسلام۔ آپ نے کوئی دماغی، مثلا میں مثال دیتا ہوں، کوئی معجون تیار کرنی ہو جس کے فرض کرے اجزاء 5 ہیں، 4 ہوں اور 5ویں نہ ہو، تو کیا وہ تیار ہو جائے گی؟ سوال ہے میرا، کیا وہ تیار ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ 4 ہوں تو 5ویں ہوگی، تو پھر جا کر جو ہے بھائیوں معجون جو ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ تو ان میں عقائد ہے، عبادات، معاملات۔ میں نہیں تذکرہ کرتا جتنا مجھے ٹائم اجازت دیتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بھی تھوڑا سا انسانی معاملات کے بارے میں ہماری کتنی توجہ ہے ذرا غور فرمائیے۔ بہت سی مومن بھائی اور روایات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو چیک کرنا ہو کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، نیک ہے، تو تم اس کی نماز نہ دیکھو، سجدے نہ دیکھو، شاید یہ اس کی نماز جو پڑھتا ہے اس کی عادت ہو گئی ہو۔ عادت بھی بندے کی جان نہیں چھوڑتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ پھر مولا آقا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے؟ معصوم نے فرمایا، یہ دیکھو، جب بولتا ہے سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ بولتا ہے، قول کا کیسا ہے؟ جب وعدہ کرتا ہے، وعدہ وفا کرتا ہے یا وعدہ کر کے مکر جاتا ہے۔ نمبر 3، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت ادا کرتا ہے یا کھا بھی جاتا ہے؟ یہ معصوم نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب اسی آپ لے لیں وعدہ کو لے لیں تو قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود، یعنی وہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اور وہ جو گرے لگائی ہے اس کی کیا کرو؟ وفا کرو۔ تم کہتے ہی کیوں ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ انسان سے اس کے وعدہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت اسماعیل ہیں جو آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ظاہراً یہ ذبیح اللہ جو حضرت اسماعیل ہے نا، وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ انہوں نے کسی بندے سے کیا تھا وعدہ جب کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پہنچ گئے، لیکن وہ جو بندہ تھا وہ جناب بھول گیا، نہ آیا۔ کہتے 1 سال گزر گیا، آپ دیکھو ہم لوگ تو کتنے وعدے کیے اور مکر گئے، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے۔ وہ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کھڑے رہے، اور وہ بندہ جو گزرا تھا، آپ کیسے کھڑے ہیں؟ کہ آپ نے وعدہ جو کیا تھا میں تو کھڑا ہوں۔ یعنی اتنی وعدہ وفائی، ٹھیک ہے، یہ نہیں، وعدہ بہت ضروری ہے۔ تو لہذا کسی بندے نے، کوئی عدالت میں مقدمہ پیش کیا تو اس نے کہا گواہ پیش کرو۔ اس نے کوئی گواہ پیش کیے تو عدالت نے پوچھا کہ تم اس بندے کو جانتے ہو کیسا ہے؟ عدالت نے جب سوال کیا تو اس نے کہا جی میں جانتا ہوں، بڑا نیک بندہ ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ اور وہ کہتے ہیں عدالت نے اگلا سوال یہ کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی اس کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کیا ہے؟ قبلہ شاہ جی، کوئی مل کر اس کے ساتھ کاروبار، کوئی شراکتی کاروبار، کوئی مل کر سفر کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہا جی نہیں، کوئی نہیں کیا۔ تو عدالت نے کہا پھر لگتا ہے اس سے کوئی نماز ہی پڑھتے دیکھا ہے نا آپ نے؟ کہا بات تو صحیح ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کوئی معاملات نہیں کیے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم اس کی گواہی قبول کریں گے جس نے اس کے ساتھ کوئی کیا ہو، معاہدہ کیا ہو، کوئی کاروبار کیا ہو،
اور یہ تقریباً آپ بھائیوں کے تجربے میں بھی ہے کہ بڑی دوستی ہوتی ہے، فرینڈ بڑے جناب، لیکن جب کوئی بندہ معاملہ کرتا ہے، کوئی سفر پہ کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو نہ سلام نہ کلام، کٹ۔ کیوں؟ کہا جی مجھے اس کی شخصیت کا ہی اب پتہ چلا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ وعدہ وفائی بہت ضروری، امانت بہت ضروری۔ اس لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر شمر ملعون وہ خنجر جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا تھا، اگر وہ بھی امانت کے طور پر میرے پاس رکھے تو میں وہ بھی اس کو واپس کر دوں گا۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دنیا اور آخرت کی مومن بھائیوں کامیابی صرف اور صرف خوف خدا کے اندر ہے۔ اب میں یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے لیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں معرفت اللہ سبحانہ اعلی المعارف، اللہ کی معرفت ہی بہت بڑی معرفت ہے۔ پھر مولا امیر فرماتے ہیں من عرف اللہ توحدہ، جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ کو پھر وحدہ لا شریک سمجھتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے اطاعت اور بندگی، اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کامیاب ہونے والے لوگ وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا سوال، خدا سے دوری کے کیا آثار ہیں؟ اگر بندہ بھائی اللہ کی اطاعت کرے، نیک بن کے رہے تو ٹھیک ہو گیا۔ جو بندہ خدا سے دور ہو جائے، خدا سے ہٹ جائے تو اس کے آثار کیا ہیں؟ پہلا اثر جو قرآن مجید سے مجھے ملا ہے اور میں نے اس کو تھوڑا نوٹ کیا ہے وہ یہ خود فرموشی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کو بھول جائے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اللہ کو بھلایا وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اور کیا بھائیو اللہ سے دور ہونے کا جو اثر ہے، بندہ خدا کو زندگی سے دور کر دے تو بندے کی جو زندگی ہے نا وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ سب کچھ ہے، گھٹن ہے، زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ کو چھوڑو گے پھر تم پریشان ہی رہو گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے دوری کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی جو زندگی ہے وہ اس کے لیے ضنکا تنگ ہو جائے گی۔ جو اللہ سے دوری کرتا ہے اس کی زندگی اس کے لیے سخت ہو جاتی ہے۔ دوسرا سر یقیناً آپ اس کو دل پہ لکھتے آ رہے ہیں، زندگی تنگ کس کا نتیجہ ہے؟ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تیسرا اثر شیطان ساتھی بندے کا بنتا ہے، شیطان اس کا ہمراہ بن جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ رحمان کے ذکر سے دوری کرے گا شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پھر شیطان کی مرضی، ساتھی جو شیطان ہے وہ جہاں لے جائے گا انسان کو لے جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے بے برکتی، اللہ دور ہو گیا زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
اگر اہل قریہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر برکات نازل کرتے. برکتیں نازل ہوتی ہیں جو پہلے خطبے میں بھی تقوی کی طولانی بات میں نے کی ہے. رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی تقوی کی صورت میں، ورنہ بھی برکتی آ جاتی ہے. اچھا جی، پانچواں اثر عذاب ہے. من یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، جو اپنے رب کے ذکر سے دوری کرتا ہے اس کے اوپر کیا جاتا ہے؟ عذاب سخت ہے. اچھا، یہ ہو گیا جی چاند ایک اثر آپ کو بتائے پیغمبر اکرم کے ساتھ جو اللہ ہے، اللہ جو سب کا خالق ہے، اس میں بندے اگر دور ہو جائے اللہ سے تو یہ اثر ہیں. ابھی تھوڑا سنیں کہ پیغمبر اکرم سے کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. ایک ہے اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. دوسرا اثر یہ ہے کہ رسول اکرم کے آگے نہ بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جو اللہ کا حکم ہو بندہ اس سے بھی آگے نکل جائے. اللہ کہے اس طرح ہے اور وہ بندہ کہے آگے، اور اس طرح کی ہے. آپ کہو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سفر میں تھے اور کچھ لوگ تھے، کہا کہ ابھی ہماری نماز قصر ہے، کا سارا دن بھوک پیاس سے گزارا ہے، ابھی ہم تو نہیں مطلب ہے روزہ افطار کرتے. اللہ کے نبی نے کہا قصر ہے. یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو پھر آگے بات کرنے کا ویسے حق نہیں بنتا ہے. لیکن یہ ہے کچھ لوگوں نے اس طرح کی حرکات کی ہیں. احترام پیغمبر ایک اثر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ کے نبی کے آگے آوازیں بلند نہ کرو، تمہاری آواز اللہ کے نبی سے اونچی نہ ہو جائے. اور چوتھا اثر یہ ہے کہ صلوات بھیجا کرو محمد اور آل محمد پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد و آل محمد. اور پانچواں اثر یہ ہے کہ ان کے جو قربا ہے ان سے محبت کی جائے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں چند ایک مناسبتیں بھی ہیں، آپ یقیناً آپ بھائیوں کے علم میں ہے. ایک تو وہ سب کا مناسبت ہے جو عید الاضحیٰ گزری ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی عید ہے. اور ایک عید گزری ہے مومن بھائیوں، اور ایک عید آگے آنے والی ہے. یقیناً آپ کے سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ جس عید کی بات میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے بھائیوں؟ 18 ذی الحج. ٹھیک ہے، کتنی بڑی عید ہے، بہت بڑی عید ہے، جس میں اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے رسول جو تمہیں حکم ملا ہے اس کو پہنچا دو، اور اگر تم نے یہ حکم نہ پہنچایا تو اس کی رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. یہ واقعہ غدیر ایسا ہے جس کو تقریباً 110 صحابہ اور 360 دانش مندوں نے اس واقعہ غدیر کو نقل کیا ہے. یہ تو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن ظاہر ہے جمعہ کے دن یہ باری آ گئی، 2-4 باتیں میں کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی جب آ رہے تھے تو ایک آتا ہے کہتے ہیں چوک کہیں سینٹر، اس میں ایک رستہ مدینے کو جاتا تھا، ایک عراق کو جاتا تھا، ایک مصر کو جاتا تھا، ایک یمن کو جاتا تھا. یا اللہ کے نبی نے کہا کہ روکو، یہاں اپنے آپ کو روکو. وہ لوگ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے صبر کیا، ان کا انتظار کیا گیا. جب یہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو سارے سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہ اللہ کا نبی جو ہے نا کیا پیغام دینے والے ہیں. جب سارے اکٹھے ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ تم لوگ فلانوں کا ممبر بناؤ، فلانوں کا ممبر بناؤ۔ لوگوں نے وہ اپنے جو پلان تھے ان کو سیٹ کر دیا، پلان ممبر بن گیا۔ اللہ کا نبی آئے اور انہوں نے بہت بڑا وسیع و عریض خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو بہت قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے کبھی بھی تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا تم میرے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا آپ نے ہماری ہدایت کی ذمہ داری ادا کی، آپ نے بہت آسان طریقے سے اپنی ذمہ داری پہنچائی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کا نبی کسی کی لگتا تھا تلاش میں ہے، جو ہی جناب مولا علی پہ نظر پڑی، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر قریب کیا اور ہاتھ کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ دونوں کی بغل کی سفیدی جو ہے وہ نظر آنے لگی، اور فرمایا لوگوں من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ، تو کہہ دو جس کا سبحان اللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اسی دن یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے۔ جب یہ آیہ مجیدہ اترتی ہے تو اللہ کا نبی نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ بڑا عظیم ہے کہ جو میری رسالت کے بعد علی کی ولایت کے اوپر راضی ہو گیا۔ اور مومن بھائیوں پھر تبریکیں تھیں، بخن بخن کی آوازیں تھیں جو کہ آپ کے مورد نظر ہے۔ یہ 18 ذی الحج کو ابھی عنقریب آپ جشن منائیں گے۔ اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ بس اشارہ کرتا ہوں، وہ 24 ذی الحج ہے۔ 24 ذی الحج کو بھی آل محمد کی سمجھو جیت کا دن ہے، جیت ہے، مباہلہ کا دن ہے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی نے اطراف کے لوگوں کو خطوط دعوت اسلام کی دعوت دی۔ ایک نجران ایک علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں کو بھی خطوط بھیجے۔ انہوں نے کہا اچھا جاتے ہیں، قریب سے جا کر دیکھتے ہیں۔ 60-70 بندہ ہے جو یہ چلا کے قریب سے جا کر دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے بڑے ٹھاٹ پاٹ سونے چاندی سے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، ٹھایا ہوا تھا، اور بڑی مطلب ہے جیسے کوئی شاہانہ انداز میں آئے، بڑے خاص۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے روح کی موڑ لیا، نہیں توجہ کی، تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے جی؟ خاطی بھیجے، دعوت ہی خود دی ہے اور روح پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا جی، ایک دوسروں سے پوچھا، کہا جی ہم نہیں جانتے، یہ مولا علی کے پاس لے چلے۔ کہا مولا علی بتا سکتے ہیں۔ تو مولا علی نے ان کے لباس کو دیکھا، کہا اسی لباس میں گئے تھے؟ کہا جی اسی لباس میں گئے تھے۔ کہا یہ کیا تم نے کر رکھا ہے؟ یہ زرق برق والے لباس اتارو، سادہ لباس پہنو۔ سادہ لباس جناب انہوں نے پہنا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، رحمت للعالمین نے استقبال کیا۔ گفتگو شروع ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا بھائیوں کہ جی آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ تو بالآخر بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو پھر آیہ مجیدہ ہے جو اترتی ہے کہ جی پھر میرا حبیب کہہ دو نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہہ دو ان کو، پھر آؤ مقابلہ کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹے، تم اپنے بیٹے لے آؤ، اور جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی آئے ہیں، امام حسن کی انگلی امام حسین کو پکڑا ہے، پشت پہ جناب سیدہ ہیں، ان کے پیچھے مولا علی آئے، اور جب آئے اور انہوں نے دیکھا ہے تو مباہلہ وغیرہ پھر نہیں کیا۔ رزلٹ یہ ہے،
کا مصالحہ کرتے ہیں، ہم کو جزیہ وغیرہ دیں گے، اور نہیں کیا عالم امت جیت کے آئے بھائیو، جیت کے آئے۔ اور ان کا جو بڑا تھا نا، اس نے دیکھ کے ہی کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کرے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے گا۔ اس نے کہا تھا ان سے مقابلہ نہیں کرنا، مقابلہ نہ کرنا، کوئی عیسائی زمین پر باقی نہیں رہ گیا، سارے غرق ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ مومن بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں، ہمیں ظاہر ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہو نا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی مجھے کیا پڑی، دوسرا چلا جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، خدا کا لطف ہے، خدا کا کرم ہے۔ اللہ اہل بیت کے صدقے بھی علماء کرام کو، پہلے آپ کہتے تھے علماء کسی کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، ہم کس کس کی مانیں؟ توجہ فرما رہے ہو؟ علماء کرام کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ ماشاءاللہ راہبر شہید کے صدقے میں، راہبر شہید نے ایسی مطلب ہے، باقی تو برکات ہیں ہی صحیح، ان برکات میں سے ایک میں تو سمجھتا ہوں یہ ہے کہ سارے علماء کرام اتحاد متفق، اور 13 جون کو مینار پاکستان جو پروگرام ہو رہا ہے، ہر ایک بندہ یار ذمہ داری اپنی سمجھ کر جو ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ جائے۔ اچھا اگر فرض کریں کوئی انتہائی مجبوری آ گئی ہے، وہ نہیں جا سکتا، تو پھر اگر جیب اجازت دیتی ہے تو کسی دوسرے کو بھیجے، وہاں اجتماع ہو تو پتہ چلے، وہاں آپ نے اپنی عظمت کا کہ شیعت کیسی ہے دکھانا ہے۔ اور علماء نے آپ کو جو دعوت دی ہے، بڑا ہم لوگ پر امید ہیں، بڑی توقع ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ جو انشاءاللہ ذمہ دار ہے، خود بھی جائیں، اور اگر مطلب ہے کر سکتے ہیں تو دوسروں کو بھی چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ انشاءاللہ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔